بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں اگر خوبصورتی کے اعتبار سے یاد کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نام آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ زلیخا نام ہے اس لڑکی کا جو مغرب کے مشہور بادشاہ طاموس یا ایل کی بیٹی تھی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ یہ فرعون مصر کا خزانچی تھا، وزیر اعظم اور کمانڈر ان چیف تھا۔ جب حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو زلیخا نے انہیں دیکھا اور دل و جان سے قربان ہو گئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو خریدنے میں غفلت نہ کرنا۔ جب مصر کے بازار میں 12,000 نابالغ لڑکیوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ اسی لمحے منزل بلوغ پر فائز ہو گئیں۔ الغرض عزیز مصر نے اپنی بیوی کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اور عزیز مصر نے کہا کہ اسے غلام کی نگاہ سے نہ دیکھنا، ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس غلام سے بہت فائدے اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے زیر اہتمام زندگی کے ایام گزار رہے تھے کہ جوانی ابھر آئی اور عشق زلیخا عروج کو پہنچ گیا۔ زلیخا کے دل میں یوسف یوسف روح کش تھے اور وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بے چین تھی۔ بالآخر ایک دن مناسب وقت میں زلیخا نے یوسف کو اپنے پاس بلایا اور محل کے اس کمرے میں لے گئیں جو 7 کمروں کے بعد تھا۔ سب کو تالے لگا دیے، پھر وہاں پہنچ کر اپنے مقصد کے حصول کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اسی دوران اس کی نگاہ اس بت پہ پڑی جو دیوار میں نصب تھا اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے پتھر کی خدا کی نابینا آنکھ پر پردہ کھینچ کر پٹی باندھ دی۔ حضرت یوسف نے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ زلیخا نے کہا کہ میں گناہ کرنے جا رہی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں محو گناہ ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے جس کی آنکھ پر تم نے شرمندگی کے باعث پٹی باندھ دی۔ اللہ پناہ رکھے، تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ مگر زلیخا جو جذبات و خواہشات و شہوات میں ڈوب چکی تھی ایک بات بھی سننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت یوسف نے کمال جرأت، زور نبوت، طاقت اور عصمت سے کام لیتے ہوئے زلیخا کے برے مقصد کو پارا پارا کر دیا اور اس گناہ سے جان بچا کر نکل بھاگے۔ حضرت یوسف جس جگہ سے بھاگے وہاں سے باہر تک 7 دروازے تھے اور سب کو تالا لگا ہوا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے کے قریب پہنچتے اس دروازے کا تالا خود بخود کھل جاتا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے، اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ دیا اور دونوں کو دروازے کے پاس زلیخا کا خاوند مل گیا۔ زلیخا بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہوگی؟ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا پھر دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میرے مالک، میں آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں، میری یہ جرأت نہیں ہو سکتی، میں آپ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، مالکہ نے مجھے خود دعوت گناہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے اصرار اور التماس سے اپنی طرف دعوت دی اور میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے بھاگ کر یہاں تک آیا ہوں۔ یہ میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پر زلیخا نے کہا کہ میں تو سو رہی تھی اور یہ غلام بدنیتی کے ساتھ میرے سرہانے کھڑا تھا، پھر اس نے مجھے ہاتھ لگایا، میں اٹھ گئی، میں نے چاہا کہ میں اس کی سرزنش کروں تو یہ بھاگ نکلا، پھر میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی تو اس کا دامن میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھٹ گیا۔ دونوں کا بیان سن کر عزیز مصر سخت حیران ہوئے
اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم اپنی پاک دامنی پر کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے۔ اگر آپ میری صداقت کی گواہی لینا چاہیں تو اس بچے سے لے لیں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے اس وقت گناہ سے بچایا ہے وہ اس بچے کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ اس گفتگو کا تمام ہونا تھا کہ گہوارے میں پڑا ہوا دودھ پیتا بچہ جس کی عمر 4 یا 6 ماہ تھی، جس کا نام خلیقہ تھا، جو زلیخا کا ماما زاد یا چاچا زاد بھائی تھا، بلند آواز سے بولا، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ یہ سن کر عزیز مصر حیران ہو گئے، بلکہ سارا گھرانہ حیران ہو گیا۔ الغرض بچے کا بیان سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ بڑے غصے میں زلیخا سے بولا کہ سب تمہاری حرکت ہے، یہ غریب بے خطا ہے۔ پھر یوسف کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یوسف اب اس بات کو جانے ہی دو اور کسی پر ظاہر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ افسانہ بن جائے اور پھر ذلت و رسوائی ہو۔ پھر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو۔ اس واقعہ سے زلیخا کا جذبہ عشق کم نہ ہوا اور وہ برابر تنہائی میں اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب کسی طرح کامیاب نہ ہوئی تو اس نے عزیز مصر سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے کہا کہ جب کہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوا میں کس طرح اس کو قید کر دوں؟ یہ سن کر زلیخا کا ایک چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ مناسب یہی ہے کہ بدنامی کو کم کرنے اور زلیخا کو رسوائی سے بچانے کے لیے 1 یا 2 ماہ قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے اس کی بات کو نہ چاہتے ہوئے مان لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا، اور زلیخا بھی ندامت کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھ گئی، اور عزیز مصر بھی اس بات کو پی گئے کہ کہیں یہ واقعہ پھیل نہ جائے۔ لیکن اس قسم کے واقعات کہاں چھپتے ہیں، بات پھوٹ نکلی اور داستان بن کر لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گئی اور یہاں تک پھیل گئی کہ ہر بندہ اس واقعے کا تذکرہ کرنے لگا۔ زلیخا جو اپنے کیے پر نہیں بلکہ اپنی ناکامی پر پچھتا رہی تھی، دل میں سوچنے لگی کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آخر اس کی سمجھ میں آیا کہ ارکان دولت کی ان عورتوں کو جو اس واقعے میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں، انہیں دعوت پر بلایا جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ دل پہ کس طرح چھری چلتی ہے اور دماغ کیوں کر بے قابو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے 40 عورتوں کو دعوت پہ بلایا اور زلیخا نے ایک ایک تیز چھری اور ایک ایک ترنج دے کر ان عورتوں سے درخواست کی کہ جس وقت میں کہوں تم ان ترنجوں کو کاٹ دینا۔ ان عورتوں نے منظور کر لیا اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب و حزن ان پر ایسا چل گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ اللہ پاک، یہ کوئی آدمی نہیں، یہ کوئی بزرگ یا فرشتہ ہے۔ زلیخا کو موقع مل گیا، وہ بولی کہ تم تو میری مذمت کرتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کیسے ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، کہو اب کیا کہتی ہو؟ یہ سن کر عورتوں نے معذرت کی اور کہا کہ بے شک تم جذبہ عشق میں بے خطا ہو۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ تم سے ہو سکے تو میری اس معاملے میں مدد کرو اور اس غلام کو راضی کر کے مجھے شکریہ کا موقع دو۔ یہ بات سن کر 2 عورتوں نے امداد کا وعدہ کیا۔ دونوں باری باری یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ زلیخا بھی بہت خوبصورت ہے، تمہیں اس کے مقاصد پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ الغرض عزیز مصر پر زلیخا نے اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ قید خانے بھیجنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھیج دیے گئے
وہاں جا کر وہ عبادت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو درجہ نبوت پر فائز کیا اور تعبیر خواب کا خصوصی علم دیا۔ حضرت یوسف قید خانے میں لمحات حیات گزار رہے تھے کہ ادھر فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ فرعون مصر کو بتایا گیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر صرف یوسف بتا سکتے ہیں، جو اس وقت قید خانے میں قید ہیں، کیونکہ یوسف نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام کو فرعون مصر کے دربار میں لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی، اور جب فرعون مصر کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کھل کر باتیں ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوا۔ تم آج سے یقیناً ہماری سرکار میں بے حد معتبر ہو اور بلند مقام کے مالک ہو۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر فائز کیجیے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں اور اس کے حساب و کتاب سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ بادشاہ مصر بڑی خوشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی کنجی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ کس طرح اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شرف بخشا، ان کو عزت دی۔ بے شک اللہ پاک کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔